فسق فجور سے زیادہ سخت ہے، لیکن کفر نہیں کہیں گے. اور یہ بھی اس حدیث میں آ گئے کلہم فی النار، کہ ایسے لوگ سب جہنم میں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس حال میں مر گئے اور اپنی گمراہی سے توبہ نہیں کی تو جہنم میں جانے کا سبب تو بنے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، کیونکہ ایمان موجود ہے، نفس ایمان موجود ہے، ایمان اپنی ذات میں موجود ہے. ہاں اس میں خرابی پیدا ہو گئی تو اس کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بد عملی سے زیادہ سزا دے گا. گمراہ کی سزا بد اعمال سے زیادہ ہے. ایک شخص ساری زندگی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، کچھ نہیں کیا اسے، پھر اس کی زندگی پوری گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ شراب پیتا ہے، زناکار ہے، بدکار ہے، سود کھاتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، فراڈ کرتا ہے. یہ سارے گناہ ہیں، بہت خوفناک گناہ ہیں اور سوسائٹی میں بہت معیوب ہیں. لیکن اخروی لحاظ سے اس سے زیادہ معیوب اور اس سے زیادہ سزا کا مستحق وہ شخص ہے کہ جو عقیدے کی گمراہی میں مبتلا ہے. یہ جو ہمارے اسلامی عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، اس میں اس نے کہیں گڑبڑ کی ہوئی اور اس کو کہیں اس نے ڈسٹارٹ کیا ہے، اس کو تبدیل کیا ہے اور اس میں اس نے اپنی کوئی رائے قائم کی. تو دیکھیے آپ کہ یہ جو شخص ہے یہ ان سے ایسے سارے گناہ گاروں سے زیادہ برا ہے آخرت میں. دنیا میں نہیں سمجھا جاتا. دنیا میں سمجھا جاتا ہے اس کو ظاہری لحاظ سے وہ بعمل بھی ہوتا ہے، وہ نیک بھی ہوتا ہے، برائیوں سے بچا ہوا ہے، وہ کوئی نہیں ایسے گناہ کر رہا، لیکن اس کے عقیدے میں گڑبڑ ہے. تو پھر آخرت میں اس کی سزا زیادہ ہے اس کے مقابلے میں، کیونکہ اس کی جو غلطی ہے وہ صرف اعمال کی حد تک، اور اس کی غلطی عقیدے میں داخل ہو چکی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جو اس وقت صحیح الفکر لوگ ہیں، جو صحیح اعتقاد و عقیدے پہ لوگ ہیں، اہل سنت و جماعت، وہ کون لوگ ہیں؟ تو اس وقت کے لحاظ سے انہوں نے 3 باتوں کا ذکر کیا جن میں لوگ زیادہ بحث کر رہے تھے اور جس میں اختلاف کر رہے تھے اور کچھ لوگ گمراہ ہو گئے تھے. تو آپ نے 3 باتیں بیان فرمائی کہ 3 چیزیں ہیں جو پہچان ہیں. نمبر 1، اہل سنت وہ ہیں کہ جو تفضیل الشیخین یعنی شیخین کریمین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی افضلیت کے قائل ہیں. تمام صحابہ و اہل بیت پر جو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو افضل کہتے ہیں، یہ پہلی علامت ہے. اور دوسری فرمایا کہ حب الختنین، اور دوسری علامت ان کی یہ ہے کہ جو 2 دامادوں سے محبت کریں، یعنی عثمان و علی رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے محبت کرنے والے. اور تیسری علامت فرمایا المسح علی الخفین، جو موزوں پر مسح کے قائل ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو موزوں پہ مسح کا انکار کرتے تھے. اور یہ موزوں پہ مسح کرنے کا ذکر وہ چمڑے کے موزوں کی بات کر رہے ہیں ہم، یہ عام موزے نہیں، کپڑے کے نہیں، چمڑے کے، یا ایسے کسی موٹی چیز کے جس سے پانی پار نہ ہوا. تو اگر کوئی سردی میں موزے اتارنا نہ چاہے اور وہ وضو بنا کے اس نے موزے پہن لیے، تو اب جب وہ وضو بنائے دوبارہ تو اپنے موزے پہ مسح کرے. اگر مقیم ہے یعنی مسافر نہیں ہے تو 1 دن اور 1 رات تک مسح چلے گا. آپ کو 1 دن 1 رات تک مطلب مسح کرتے رہیں گے، جب بھی وضو بنائیں گے مسح کرتے رہیں. اس کے بعد پھر اتارنے پڑیں گے، پھر اسی طرح کریں. اور اگر آپ مسافر ہیں تو 3 دن 3 رات تک مسح کریں. یہ شریعت کی رعایت ہے، یہ شریعت سے ثابت ہے، اس کا ذکر احادیث میں موجود ہے اور بہت اصحاب نے اس کو روایت کیا. مسح الخفین اس کو کہتے ہیں. تو اب کچھ لوگوں نے اس کا انکار کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے قرآن مجید کی آیت لی اور حدیث کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بس پیروں کو دھو، تو دھونے کا مطلب ہے بس دھوتے رہو، مسح وسا کچھ نہیں. صرف سر کے مسح کا قرآن نے ذکر کیا تو ہم سر پہ مسح کریں گے، باقی بس سب دھوئیں گے. یہ انہوں نے کہا. بظاہر قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن اتنے سارے اصحاب سے جو کچھ آیا ہے اس کو انہوں نے ایک طرف ڈال دیا، اور جس پر امت اتفاق کر رہی تھی، تمام صحابہ اور اس کے بعد تابعین، بڑے بڑے ائمہ. مگر ایک طبقہ تھا اور انہوں نے اپنا راستہ اپنایا اور پھر اس کو ڈینائی کیا، انکار کیا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے. ایک تو یہ نا آدمی عمل نہ کرے، دیکھیے فرق ہوتا ہے. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، لوگ اکثر اس کو مکس کر دیتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی عمل نہیں کرتا، وہ موزے پہ مسح نہیں کرنا چاہتا، وہ پیر دھونے کو ہی ترجیح دیتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ساری زندگی اسی طرح کرے اور جب بھی ایسا موقع ہے وہ موزہ اتارے اور پیر دھو لے، ٹھیک ہے. لیکن ایک شخص ہے وہ انکار کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے نہیں یہ مسح غلط ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہے، جو لوگ مسح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، یہ گمراہی ہے. یہ ایک ڈینائل اسٹیٹ ہے اور وہ ایک پریکٹیکل لیول تھا. تو آپ پریکٹیکل لیول پہ اگر کوئی رکا ہوا ہے تو وہاں اسی لحاظ سے دیکھا جائے گا. اور اگر چلا گیا وہ ڈینائل اسٹیٹ میں، اگر وہ چلا گیا انکار کی حالت میں، تو پھر یہ عقیدہ اعتقاد کا مسئلہ بن گیا اور یہ گمراہی ہے. تو یہ ایک لیول ہے گمراہی کا جو اب ان 72 فرقوں کے اندر پایا جائے گا.
تو اب جو یہ فرمایا کلہم فی النار، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے ہمیشہ جہنم میں چلے گئے. جیسے میں نے بتایا کہ جو کفر کی حد تک گیا اور جس نے انکار کیا، تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی دین کو، کسی کفر کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور ایسا آدمی خسارے میں ہی رہے گا. تو اس کے لیے تو پھر ہمیشہ کی جہنم ہے. اور لیکن جو گمراہ ہو کر گیا ہے، اگر بالفرض رب نے اسے سزا دی تو پھر وہ ایک لمبی سزا کاٹے گا. اور پھر اس کے بعد گناہ گاروں کا معاملہ ہے. گناہ گاروں کا جو معاملہ ہے وہ ان دونوں سے ہلکا ہے. یہاں اعمال کا مسئلہ ہے، اعمال کی سزا ہے. تو اعمال کی سزا پہلی دو سزاؤں سے کم تر ہے، جتنی بھی ہے اللہ ہی جانتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے اور نہ دینا چاہے، کسی کو اپنی وجہ، کسی وجہ سے بخش دے اپنی مرضی سے، تو یہ اس کے اختیار میں ہے. وہ فرماتا ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء لمن یشاء، وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا. تو پھر یہ لیکن ڈرنا تو چاہیے نا، بے خوفی خطرناک ہے.